بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ البقرہ کی مطالعے کے دوران جو سوالات میرے ذہن میں آئے میں نے آج بھی ان کو لکھ لیا ہے، اور ممکن ہے کہ میرے یہ جو سوالات میرے ذہن میں آئے ہیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہوں۔ تو آئیے پھر اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے صاحب سورہ بقرہ کے آغاز میں کہا گیا کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جی۔ تو ہم نے ایک بات عام سن رکھی ہے کہ ہدایت ہوتی ہے بے ہدایتوں کے لیے، لیکن جو لوگ متقین ہیں وہ یقیناً پہلے سے ہی ہدایت کے راستے پہ چل رہے ہوں گے، جو انہیں ٹائٹل ملا کہ وہ تقویٰ کے راستے پہ چل رہے ہیں، وہ متقین ہیں۔ لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، وہ تو پہلے ہی متقین کہلا رہے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت کیسے ہے، اس پہ میں وضاحت چاہتی ہوں۔ دیکھیے، اس سوال سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سورۃ البقرہ کے بارے میں ایک دو باتیں بیان کر دوں۔ اس کا جو عنوان ہے، اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے بقرہ۔ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور چونکہ اس میں بقرہ کا ذکر ہے گائے کا، تو اس لیے اس پر اس سورت کا نام ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نام رکھنے کی کوئی بڑی وجہ نہیں ہوتی، کوئی بھی لفظ یا کوئی واقعہ یا کچھ بھی سورت میں موجود ہوتا ہے اسی پر ہی سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک بات۔ اب آتے ہیں آپ کے اس سوال کی طرف۔ اللہ پاک نے جو یہ فرمایا کہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تو متقین ایک تو تقویٰ قرآن مجید کی بڑی مشہور ایک اصطلاح ہے، یعنی شاید ہی کوئی صفحہ ہو کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقویٰ کا ذکر نہ کیا ہو۔ تو جب اللہ پاک یہ فرماتا ہے نا کہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ طلب، یہ تڑپ اور یہ لگن رکھتے ہیں تو انہی کو ہی ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے نا، زندگی میں علم ہے یا انسان مال دولت کچھ بھی چاہتا ہے تو اس کے لیے انسان کو ایک سٹرگل کرنی ہوتی ہے، محنت کرنی ہوتی ہے، کوشش کرنی ہوتی ہے۔ کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے آخر اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اور کچھ پانے کے لیے اس کے کچھ پری ریکویزٹس جن کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں، کچھ یعنی بنیادی جو شرائط ہوتی ہیں جن کو آپ پورا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ تو در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جو متقین کا یہ فرمایا، تو اس سے مراد یہی ہے کہ بھئی آپ اگر ہدایت چاہتے ہیں تو آپ میں ایک طلب، ایک لگن اور ایک آپ کے اندر بے چینی ہو، آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہی وہ آپ کو نصیب ہوگی۔ تو مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جو گمراہی پر ہی راضی ہے تو اس کو کہاں سے ہدایت نصیب ہوگی؟ تو اس کو اپنی گمراہی سے نکلنے کے لیے اپنے اندر ایک اخلاص کا لیول اور ایک درجہ پیدا کرنا ہوتا ہے، اپنے اندر ایک خود سپردگی کی ایک سطح پیدا کرنی ہوتی ہے، اپنے اندر ایک شوق، ایک جذبہ پیدا کرنا ہوتا ہے، پھر ہی اس کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جو یہ فرمایا ہدی للمتقین کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو متقین سے یہاں مراد یہی ہے کہ جو شوق اور جذبہ رکھ کر آئیں گے، جو اپنے اوپر کچھ محنت کریں گے اور جو یہ چاہیں گے کہ ان کو ہدایت نصیب ہو، تو پھر انہی کو ہی ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ ہدایت کے حوالے سے ہی ایک اگلا سوال ہے میرا کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا گا کہ ہدایت ہے یہ تمام انسانوں کے لیے، قرآن پاک تمام لوگوں کے لیے۔ تو لوگوں میں تو ظالم، فاسق اور کافر ہر طرح کے ہی لوگ شامل ہیں، تو قرآن پاک میں ہی یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں، فاسقوں اور کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، تو یہ کیا تضاد نہیں ہے؟ دیکھیے، ہدی للناس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس کا مکلف اور اس کا پابند انسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان ہی کو عقل کی دولت سے نوازا ہے۔ تو یہاں پہ جو یہ فرمایا کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو ہدایت کو قبول کرنے کی اہلیت اور صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے۔ اب ظالم ہے، فاسق ہے، وہ اس کی دیگر وجوہات ہو جاتی ہیں کہ وہ کیوں ہدایت سے محروم رہتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ تو وہ ہدایت کو قبول کر سکتا ہے۔ جیسے ابھی پہلے آپ نے بات کی ہدی للمتقین پر، اب متقین بھی تو انسان ہی ہے نا۔ اب یہ وہ طبقہ ہے کہ جس میں لگن ہے، تڑپ ہے اور پیاس ہے کہ میں ہدایت کو پاؤں، تو ان کو ہدایت مل جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے دیکھا اللہ پاک نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں
ہدایت دے سیدھی راہ کی۔ اب سیدھی راہ کی ہدایت ایک انسان اللہ سے مانگ رہا ہے، تڑپ کر اور لگن کے ساتھ اور خود سپردگی کے ساتھ خدا سے مانگتا ہے، اخلاص کے ساتھ، یا اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا، مجھے سیدھی راہ پہ چلا، تو اللہ نے فوراً سورۃ البقرہ میں بتا دیا کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کون ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو سورۃ الفاتحہ میں بتا دیا کہ جو بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ آ کر اللہ سے سیدھی راہ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو سیدھی راہ دیتا ہے۔ تو گویا کہ اہدنا الصراط المستقیم میں جو ایک تڑپ ہے اور ایک خواہش ہے، بے چینی ہے، اس کے بارے میں اللہ نے بتا دیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو متقین ہیں، اور متقین انسانوں میں شامل ہیں۔ اس لیے دوسرے مقام پر اس دائرے کو وسیع کر کے بتا دیا کہ یہ ہدایت ہے سب انسانوں کے لیے۔ اب انسانوں کی مرضی ہے کہ وہ ہدایت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا وہ حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں فرمایا گیا کہ آپ کافروں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، جی ایک برابر وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ جی تو سوال میرا یہ ہے کہ اگر ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی، تو پھر بھلا انہیں ہدایت ملے گی کیسے؟ دیکھیے مہر ہی لگ گئی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کو پڑھا جائے وہ اپنے مفہوم میں خود واضح ہے، یعنی آغاز جو آیت کا ہوتا ہے وہ ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں بینٹ ٹو ڈینائی، کہ جو ڈٹ گئے انکار پر۔ اچھا، تو کافروں کا یہ مطلب ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو گویا کہ آغاز انسان سے ہوا، انسان نے خود کفر کو چنا اور اس پہ ڈٹ گیا اور اس پر ضد کا مظاہرہ اس نے کیا۔ اب اس کا نتیجہ اس کے عمل کا یہ نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے پھر ان کے دلوں پر اور سماعت پر میں نے مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب گویا کہ اس آیت سے ہمیں خود یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ عمل انسان کرتا ہے، نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم سوئچ آف کرتے ہیں، سوئچ آف کرنا یہ ہمارا عمل ہے، اور اس کے بعد کمرے میں تاریکی چھا جانا، اندھیرا ہو جانا، یہ نتیجہ ہے ہمارے اس عمل کا۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے نا کہ اللہ نے مہر لگا دی، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سماعت پر مہر لگا دی، یا دلوں پر، یا اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، تو اس سے مراد حقیقت یہ ہے کہ عمل انسان کرتا ہے لیکن اس کا نتیجہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اچھا، ایک یہ ضمنی سی بات ہے اس حوالے سے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اس پہ ڈٹے رہے، بڑی بڑی مثالیں اور بڑے بڑے اکابرین کے نام ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں، آتے ہیں اس حوالے سے کہ ان کے اوپر بالکل مطلب کوئی اثر نہیں ہوا، چاہے معجزے ہوں یا بڑے بڑے واقعات ان کے سامنے تھے سچائی اور حقانیت کے۔ لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ان کی اس کے پیچھے، ان کی اس ہٹ دھرمی کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں، اگر اس کو تھوڑا سا ہم تجزیہ کریں، انالیسس کریں۔ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ارادہ و اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے، جی بالکل، یعنی انسان مجبور نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو عقل کی دولت عطا کی ہے، اللہ نے اس کو سمجھ اور اللہ نے اس کو فہم عطا کیا ہے، تو اس کی مرضی ہے کہ وہ حق کو قبول کرے یا نہ کرے۔ اب وہ قبول نہیں کرتا، اس کے بہت سے عوامل اور اسباب ہوتے ہیں، یعنی انسان مال و دولت کا حریص ہوتا ہے، انسان کے اپنے سیاسی مقاصد ہوتے ہیں، انسان کی تربیت ہوتی ہے جہاں سے انسان پرورش پاتا ہے، تو اس طرح بہت سے اسباب اور عوامل ہوتے ہیں۔ لیکن کامیاب لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، یعنی جو اپنے آپ کو ہمیشہ حالت احتساب میں رکھتے ہیں، جواب دہی میں رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر انسان بناتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے، ایمان کی بحث تو اپنی جگہ پر، ہم عام زندگی میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہوتا ہے کہ جو ایک معمولی خاندان کا فرد ہوتا ہے، اور ایک آپ کہہ لیجئے کہ غریب خاندان کا فرد ہے، اس کے خاندان میں کوئی تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہوتے، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے، وہ اسی فیملی سے اٹھتا ہے، اس کے اندر ایک تڑپ اور لگن ہوتی ہے کہ میں تعلیم حاصل کروں، میں سیکھوں، وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہترین بناتا چلا جاتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ ائمہ کو، فقہاء کو، آپ صوفیاء کو، اللہ کے نیک بندوں کو آپ دیکھیں،
کئی ایسے بھی تھے کہ جو ڈاکو تھے، چور تھے، بدمعاش تھے، شرابی تھے، ایسے لوگ بھی پھر اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست بن گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان دنیاوی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں تو اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو وہ اپنے ماحول سے نکل کر بھی وہ ترقی کر جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان کا معاملہ ہے، اسی طرح تقویٰ کا معاملہ ہے، اسی طرح اللہ کا مقرب اور نیک بندہ بننے کا معاملہ ہے کہ یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ماحول میں بند ہو کر رہ جاتے ہیں، اس سے آگے نہیں نکل پاتے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے حالات پر تنقید کرتے ہیں، اپنے ماحول پر تنقید کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہاں پر کفر ہے، کہاں فسق ہے، کہاں فجور ہے، کہاں اللہ کی نافرمانی ہے، اس کو ترک کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں اور اپنے ماحول سے نکل کر ایک اچھا انسان بن کر دکھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اور برے ہونے کے بہت سے سماجی اور معاشرتی اور سیاسی اور معاشی عوامل ہوتے ہیں کہ جس بنیاد پر انسان بری راہ کو چنتا ہے۔ اگر چاہے تو وہ اچھی راہ کو بھی چن سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد منافقین کا ذکر ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں۔ تو منافقین کے حوالے سے قرآن پاک میں یوں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مرض ہے۔ تو یہ جو مرض ہے یہ ان کی طبعی ہے یا اخلاقی حوالے سے؟ دیکھیے، یہ جو مرض ہے نا، طبعی تو ہے نہیں، اس لیے کہ یعنی چونکہ قرآن مجید بات کرتا ہے اخلاق کی، قرآن پاک بات کرتا ہے ایمان کی، تو اس لیے وہ جو طبعی بیماری ہے، مرض ہے، وہ تو مراد یہاں پر نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر ان مقامات کو ہم پڑھیں تو منافقین، بعد مفسرین نے کہا منافقین ہیں، بعد نے کہا کہ اس سے مراد یہود ہیں۔ اب جب یہود مراد لیا جائے پھر بھی بات ٹھیک ہے، اس لیے کہ منافقین کی بڑی تعداد یہود سے ہی متعلق تھی۔ اور قرآن پاک کے اکثر مقامات، یعنی اگر ہم قرآن پاک کو تقسیم کر کے دیکھیں تو قرآن پاک میں زیادہ ذکر ہمیں یہود کا ہی ملتا ہے۔ اور اس لیے یہ جو مرض کی بات کی ہے یہ کوئی طبعی مرض نہیں ہے، یعنی جسمانی مرض اور بیماری نہیں ہے، اس سے مراد ان کی اخلاقی اور ایمانی مرض ہے۔ قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک منافقین کے یا یہود کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان کو کیا کیا امراض لاحق تھیں اخلاقی حوالے سے۔ یعنی جیسے قرآن پاک نے کہا کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، کہ دو بیماریوں کا یہاں پر ذکر کیا۔ ایک مرض کیا ہے؟ وہ ہے کہ جھوٹ بولنا۔ دوسری مرض کیا ہے؟ حرام کھانا۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر یہ بیان کیا۔ ان کی بیماریوں میں یہ بھی مرض تھی کہ وہ تعصب کی بنیاد پر حق کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ ان میں یہ بھی بیماری تھی کہ وہ نسلی طور پر مذہب کو اختیار کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ہماری نسل سے، ہماری قوم سے اور ہمارے گروہ سے جس کا تعلق ہوگا وہی ہدایت یافتہ ہوگا اور وہی برتر اور اعلیٰ ہوگا، اور جس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں وہ کمتر ہوگا۔ تو ایسی بہت سی بیماریاں قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ ان کو لاحق تھیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس بات کو بیان کیا وہ در حقیقت ان کی اخلاقی بیماریاں ہیں، اور ایمان سے متعلق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہیں۔ اگر ہم یوں سمجھیں کہ یہ جیسے آپ نے ذکر کیا تعصب، ان لوگوں میں جو ایک نسلی تفاخر تھا، تو یہ جو جس کا اشارہ کیا گیا ان کے دلوں میں مرض ہے، یہ مرض ہم تعصب کی طرف ہم کر سکتے ہیں کہ یہ اس طرف اشارہ ہے؟ دیکھیں، فی قلوبہم مرض، یہاں پر یہ کہا، اب خود ہی قرآن نے بیان بھی کر دیا کہ یہ فساد بھی پھیلاتے ہیں۔ اب فساد پھیلانا بھی ایک مرض ہے، تو یعنی اللہ پاک نے فی قلوبہم مرض کہہ کر، یعنی یہ تو بہت اختصار ہے نا۔ جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے تو قرآن پھر ہمیں اس کی تفسیر کر کے بتائے گا کہ یہ مرض ان میں کیا کیا موجود تھی، کیا کیا امراض تھے۔ اور یہ تمام امراض ہم کیا اس کا مرجع قلب ہی ہے؟ ان تمام جو اخلاقی جو برائیاں جو ہے اس کو ہم یہ دل کی طرف ہی پلٹا سکتے ہیں، یعنی ان کا مرکز آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا مرکز، تو واضح بات ہے کہ قرآن پاک نے ایک تو قلب کا لفظ استعمال کیا، ایک فواد کا لفظ استعمال کیا۔ فواد کا تعلق یعنی اس کا ترجمہ بھی ہم دل کر دیتے ہیں، تو فواد در حقیقت جذبات سے متعلق ہے، اور قلب جو ہے یہ انسان کے جو سوچنا اور و فکر کرنا، تدبر تفکر کرنا، یہ جو صلاحیت ہے یہ در حقیقت اس کو قرآن پاک نے قلب کہا ہے، اس صلاحیت کو۔ اور یہ جو صلاحیت ہے در حقیقت یہی ہے کہ اس کا تزکیہ ہونا چاہیے
کہ انسان جب غور و فکر کرے تو اس میں تعصب نہ ہو، اس کے اندر نفرت نہیں ہونی چاہیے، اس میں جانبداری نہیں ہونی چاہیے، اس میں باطل کے ساتھ انسان کا منسلک ہونا اور تعلق ہونا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دلوں میں ہمارے صاحب بہت بہت شکریہ، کیونکہ آپ نے میری ایک مشکل حل کر دی ہے کہ انسان کے تفکر و تدبر، جسے ہم ریفلیکشنز بھی کہتے ہیں، اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے۔ کیونکہ میں اکثر اس بارے میں سوچتی تھی کہ بھی یہ جب لفظ قلب استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کافی چیزیں ریلیٹ قرآن پاک میں کر کے بتائی گئی ہیں، لیکن آپ نے آج میری یہ مشکل حل کر دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے قلب کی بھی تطہیر کرنی چاہیے۔ بالکل بہت ضروری ہے۔ بے حد شکریہ آپ کا۔ سورۃ البقرہ کے حوالے سے سوالات ابھی بھی میرے پاس ہیں، لیکن اس وقت میں چاہوں گی کہ ہم اپنے پروگرام کو یہیں پہ اختتام کریں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گی۔